بتانے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ جب کسی سوسائٹی کو ٹرانسفارم کرتے ہیں تو پہلے سب سے پہلا اصول اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ پہلے تم دیکھ لو کہ تم کہاں کھڑے ہو۔ تو سوشل سائنٹیفک انالیسس آپ کو ٹرانسفارم کرنے کی ٹیکنالوجی فراہم کرتا ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ دیکھو آپ پروگریس اس لیے نہیں کر پا رہے کہ دیکھیں آپ کا سوشل اسٹرکچر ایسا ہے، دیکھیں آپ کی تاریخ ایسی ہے، دیکھیں آپ کا ڈویژن آف لیبر ایسا ہے، دیکھیں آپ کا کلچرل اسٹرکچر ایسا ہے، دیکھیں آپ کا ویلیو اسٹرکچر۔ اور جیسے بیرنگٹن مور کہتا ہے کہ دیکھیں آپ کے اندر یہ قناعت ہے، قناعت کی وجہ سے آپ ایسے ہو، اور یہ اور وہ۔ تو پھر چونکہ آپ کے پاس ڈیٹا بیس موجود ہوتا ہے تو وہ انسٹیٹیوشن جو پروگریس کی راہ میں رکاوٹ ہیں، جو آزادی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، جو پراسپیرٹی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، ان کو ڈی کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے سسٹمیٹیکلی، ان کو ون بائی ون ٹریک ڈاؤن کر کے ڈی کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ بیرنگٹن مور کی کتاب ہے سوشل اوریجنز آف ڈکٹیٹرشپ اینڈ ڈیموکریسی، وہ ہمارے کورس میں نہیں ہے لیکن یہ کہ ایک دو ہمارے جو لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے لیے ہے کہ وہ اگر وہ پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایک چیپٹر جو ہے وہ ہندوستان کے اوپر بھی ہے۔ اب یہ ایک سوسیولوجسٹ ہے، بڑا سوسیولوجسٹ ہے، تو یہ بتاتا ہے کہ بھئی یہ جو ولیج سوسائٹیز تھیں ہندوستان کے اندر، اور جس کی وجہ سے صدیوں کے اندر یہ ان کے جو لائف اسٹائل میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تھی، حالانکہ انڈین پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، یعنی کہ یہ ریڈ انڈینس کی طرح کے لوگ نہیں تھے ہندوستان کے لوگ۔ یعنی کہ جب ظاہر ہے کہ انگریز جب یہاں پر پہنچے تو ہندوستان کا مطلب پورا یہ ہمارا خطہ، تو یہاں کے لوگوں نے ویسی ترقی نہیں کی جیسی یورپ کر گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کی ایک وجہ اس نے یہ بتائی کہ یہاں کی جو معاشرتی ڈھانچہ تھا وہ ولیج سوسائٹیز تھی، اور ولیج سوسائٹیز کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں جو پروڈیوس کرتے ہیں خود ہی کنزیوم کر لیتے ہیں، اور اس میں کوئی نئے رنگی پیدا نہیں کرتے، کوئی چینج پیدا نہیں کرتے، اور وہ سب سے میجر پرابلم ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ قناعت پسند ہوتے ہیں، قناعت پسند۔ اور یہ صرف مسلمان نہیں، سب ہندو بھی قناعت پسند تھے اور سکھ بھی قناعت پسند، تو جی اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑی اچھی فصل ہو گئی جی، آؤ چلو جی آؤ جی یہ کھاؤ جی، اور یہ کھاؤ، اور باجرے کی روٹی اور سرسوں کا ساگ، اور باجرے کی روٹی اور سرسوں کا ساگ، اور اس کا مکھن کا پیڑا، اسی پہ خوش ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچ رہے کہ بھائی پیزا بھی کوئی چیز ہوتا ہے، اور چیز بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور چیڈر چیز بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور گوشت بھی کوئی چیز ہوتا ہے، یہ اسی میں لگے ہوئے ہیں، وہی پکا پکا کے کھائے جا رہے ہیں، تو یہ ترقی نہیں کر رہے۔ تو بعد میں ہم نے جب اس کے اوپر کام کیا تو پتہ چلا کہ ایک زمانے میں جب 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو، یا ہندوستان ہو سبھی تھے اس میں، تو شکست ہو گئی، تو مارکس نے جو ہے یہ کہا کہ بھائی اچھا ہوا، یہ ایسا ہو گیا تو اچھا ہوا۔ تو بہت سارے لوگ تھے جو کہ مارکس کو اینٹی امپیریلسٹ سمجھتے تھے کہ امپیریلسٹ قوت نے ایک لوکل موومنٹ کو، جو کہ ریولوشنری موومنٹ تھی، اس کو ڈیفیٹ کر دی۔ تو مارکس تو ریولوشن کا حق میں تھا، ریولوشن کے فیل ہونے پر وہ خوش کیوں ہوا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی یہاں کے جو لوگ ہیں نا وہ ویجیٹیرین ہیں، گھاس پھوس کھانے والی، اور یہ ترقی کو قبول نہیں کر رہے۔ تو یہ اگر انگریزوں کو ڈیفیٹ ہو جاتی تو کیا ہوتا کہ ان لوگوں کو کوئی خالی نہیں چھوڑتا ہے، یا تو ترک آگے ان کو فتح کر لیتے یا اوپر سے پٹھان آگے ان کو فتح کر لیتے۔ لہٰذا اچھا ہوا کہ انگریز ہی ان پہ کامیاب ہو گئے، اور انگریزوں کے کامیاب ہونے کے بعد انگریز ان کو ڈنڈے مار کر ماڈرنائز کریں گے، اس کے بعد ریولوشن پاسبل ہو جائے۔